ہمارے زمانے میں تو ریٹنگ شیٹنگ ہوتی نہیں تھی بھیا. ہماری ریٹنگ تو جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا, آپ جب باہر نکلتے تھے تو آپ کو لوگ پہچانتے تھے تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ ارے کچھ آپ نے بڑا کام کر دیا ہے. اس میں آپ کو معاشرے میں کے اوپر کامنٹ کرنے کا فائدہ رہتا ہے, کیونکہ کرداروں کے تھرو جو بھی رائٹر ہے وہ کوشش تو یہی کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ عکاسی کرے جس سے کچھ بہتری آئے. سب سے پہلے تو مبارک ہو کہ آپ نے ایک بہت اچھی سیریز آپ کر رہے ہیں امیزون کے ساتھ. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے, کیسے شروع ہوئی. تو زیادہ تو میں بتا نہیں پاؤں گا, لیکن جتنا امیزون بتا کی سکتے سیریز ہیں. ہے, اور رز احمد بہت ہی مشہور ایک پاکستانی نژاد, ہم تو اسے بڑے فخر سے کہتے ہیں پاکستانی نژاد, آسکر بھی لے چکے ہیں, یہ بھی ہو چکا, بہت عمدہ رائٹر بھی ہیں, کیونکہ میں ان کی رائٹنگ میں بھی کام کروں, رائٹر بھی ہیں اس کے سیریز کے. تو بائی سم اور چانس ایک آڈیشن ہوا جس میں مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا, اور اب یہ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ انگلش لینگویج میں بھی ہے اور اس کی آڈینس بالکل ایک الگ ہے. میں ساری زندگی پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں, اب یہاں آیا ہوں. بہت ساری چیزیں آپ بتا نہیں سکتے, ابھی یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے, چل رہا ہے, تو جو کچھ آپ بتا سکتے ہیں اس حساب سے یہ بتا سکیں گے کہ آپ کا رول کیا ہے. اسٹوری تو برٹش فیملیز کے اوپر ہی ہے, اور اس میں فیملی اورینٹیٹڈ ہے بہت زیادہ. آپ کو پہلے سے ظاہر ہے کئی چیز پہلے ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, کہ آپ کو جب کوئی اپروچ کرتا تھا ایز این ایکٹر تو سب کچھ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ ہوگا, یوں ہوگا. اب نہیں بتاتا ہے کچھ بھی کوئی. میرے لیے ایک ایسا بہت اچھا تجربہ ہے. آئی تھنک آئی ایم ویری لکی. مجھے بہت ہی میں لکی محسوس کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں مطلب ریسنٹلی جو آپ کے بہت ہٹ ڈرامے آئے جان نثار اور برزخ اب بھی لوگ دیکھتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ وہ ظاہر ہے وہ اسٹریم سروسنگ کے تھرو جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, ٹیرسٹریل نہیں ہے, تو کس طرح کا رسپانس ہے اور کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ میں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہ کی ہے, نہ مجھے کوئی خیال اب آئے گا اس عمر میں. ہمارے زمانے میں تو ریٹنگ شیٹنگ ہوتی نہیں تھی بھیا. ہماری ریٹنگ تو جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا, آپ جب باہر نکلتے تھے تو آپ کو لوگ پہچانتے تھے تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ ارے کچھ آپ نے بڑا کام کر دیا ہے. دھوپ کنارے کے بعد اسپیشلی, یا ستارہ مہر النساء کے بعد, اور اس سے کافی سالوں تک بہت لوگوں کے تھرو مجھے پتا چلتا رہا کہ نہیں میں کچھ اچھا کام کر رہا ہوں. آپ آئے کیسے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ یہیں قریب ہی میری ایک دوست رہتی ہیں, لنچ پہ بلایا تھا انہوں نے. دھوپ کنارے کے ڈاکٹر عرفان اور آپ کے جو ارلی ایج کے جو کیریکٹرز تھے, کچھوا اور خرگوش میں آپ کا ایک بہت پرانا ڈرامہ تھا, اور بالکل لکھا بھی میں نہیں تھا, لکھا بھی آپ نے تھا, خوبصورت اداکاری تھی, کامک رولز تھے آپ کے. اور پھر اب برزخ میں آپ نے ایک بہت ہی سیریس اور ایک اس طرح کے نمبردار کا کردار ادا کیا ہے. اداکار کی حیثیت سے آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ایک ہی طرح کے کردار کرتے کرتے بڈھے ہو کے مر جائیں. کامک تو کامیڈی جو میں نے جس طرح کی وہ اٹ واز ناٹ انٹینشنل. یہ آپ کا نیچرل طریقہ ہے. نہیں, جب ہم نے دھوپ کنارے کیا تو وہ تو تھا ایک ریلیف, ڈیفینیٹلی وہ تو ایک کامک ریلیف ڈیفینیٹلی تھا دھوپ کنارے میں جو میرا کیریکٹر تھا. اس کے بعد میں نے اسی لیے نہیں کیا کیونکہ 90% مجھے دھوپ کنارے ٹائپ کے کیریکٹر مجھے آفر ہونے لگ گئے. میں نے 1.5 سال کام نہیں کیا, پھر کہیں انور مقصود مجھے مل گئے, انہوں نے کہا تم میرے لیے کچھ کر دے, تو ستارہ مہر النساء اس طرح سے ستارہ مہر النساء ہوا. بٹ دیٹ واز اے سیریس کیریکٹر. دیکھیے آپ کے چہرے سے حزب اختلاف جھلک رہا ہے. 35 سال سے زیادہ وقت گزرا ہے آپ کا اس پروفیشن میں, اس کے علاوہ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ملا ہے. سیاست میں بھی کچھ آپ نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی. اڑائی نہیں ہے, اڑائی ہے. استحکام پاکستان پیپلز پارٹی, اس سے پہلے پیپلز نہیں, اور اس کے علاوہ مطلب کئی چیزیں اور کی ہیں زندگی میں. تو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور سیلف, کیسے ڈسکرائب کریں؟ آئی وانٹ ٹو بی پرو ایکٹیو. لیکن میری بات سنو, اب مجھے یہ جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے جو کھیل کھیلا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ, جس کو میں دیکھ کے خون کے آنسو اب رونے لگا ہوں, یہ کھلواڑ اچھا نہیں تھا. ہم کبھی بھی جو ہمارا جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ ابھی تک سٹیبلائز نہیں کر پایا ہے. جو سٹیبلائز کر پائے وہ ڈکٹیٹرز تھے. وہ بھی مجھے اچھے لگتے تھے. بھائی ہم تو چاہتے ہیں پاکستان چلے, کسی طرح بھی چلے, جیسے بھی چلے, کیونکہ کہیں رک گیا خدا نہ خواستہ تو پھر ہم سب کا, کیونکہ جس کی چیز کے لیے میں اپنے آپ کو پاکستان سمجھتا ہوں جاوید. اگر میں کنٹریبیوشن سمجھوں کہ میرا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں نے اپنی
کسی چیز کو ایک جیسے شہرت ہے جیسی بھی ہے اس کو میں ہیرو کی طرح نہیں استعمال کیا. میں نے اس کو سوشل چینج کے لیے اپنی بات کہہ کے جو مجھے برا لگی. جیسے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں پاکستان میں انتہائی خطرناک دور ہے. کس طرح خطرناک سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی خطرناک اس وجہ سے کہ کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. آپ ایک چیز کوئی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں بس صحیح ہے یار, جو سپریم کورٹ ہو یا کوئی, اب وہ نہیں رہے گی, مورل اتھارٹی نہیں رہے گی. آگے کے کیا ارادے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی تو ماشاءاللہ آپ انٹرنیشنل فیم کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو واٹ آر دا پلانس؟ نہیں دیکھیے, میں آئی ڈونٹ سیک اینی تھنگ ایٹ دس ایج. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دنیا میں جو چل رہی ہے جس طرح سے, اس میں اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے کی کیا بالکل ضرورت ہے. پاکستانیوں کو زندگی آسان ہونی چاہیے ان کی. یہ میرا بڑا کیسے آسان ہوگی؟ تعلیم کے ذریعے, ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ذریعے. مجھے برا لگتی ہے کچھ ٹینڈنسیز ہمارے ملک میں جو ہونے لگ گئی ہیں. مذہب کے نام پہ ہم بہت زیادہ لوگوں سے زیادتیاں کر رہے ہیں, اور مذہب ایک دوسرے کا ہمارے ہاں وہ ایک بیلنس نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ہندو بھی ہیں بھائی, ہمارے کرسچنز بھی ہیں, پارسیز ہیں. ایک میلٹنگ پاٹ تھا ایک زمانے میں پاکستان, اب نہیں ہے. کہیں نہ کہیں لوگ ڈرنے لگے, خوف کھانے لگے, اور اس کی وجہ ہماری اپنی شاید سوچ ہے, اور کچھ ہمارے جو دشمن ہیں وہ کامیاب رہے ہیں ہمارے خلاف پروپیگنڈا میں. تو یہ اس سب کے خلاف میں بڑا ایز اے پاکستانی, ایز somebody who represents پاکستان, میں بڑا واری رہتا ہوں کہ کچھ اچھا ہی رہے, کیونکہ 90% ہمارے جو لوگ ہیں بہت زیادہ امن پسند ہے, خدا کی قسم. ساجد حسن, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.